اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین یا رب العالمین۔ جی آج ہماری سیرت النبی کی 9th کلاس ہے، 4 چیپٹرز اس میں ہم کریں گے انشاءاللہ، اور مختلف سیرت کی کتابوں سے معلومات اکٹھی کر کے اس کو آسان کر کے خواتین کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ اور جو ہمارے پچھلے لیسنز تھے اس میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ کفار کی زیادتیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بہت زیادہ تھیں، بدل بدل کر چالیں چل کر، اور تکلیف دینے کی سازشیں جو تھیں وہ کنٹینیو تھیں ان کے اندر، تاکہ یہ دین اسلام پھیل نہ سکے۔ اللہ رب العزت نے سورہ کافرون کو نازل کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا تو آپ ہمارے بتوں کی مذمت سے باز آ جائیں، اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلے کی ایک یہ صورت ہے کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پرستش کیجیے اور ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت اور بندگی کریں گے۔ اس پر سورہ الکاف قل یا ایھا الکافرون نازل ہوئی۔ ترجمے کو دیکھیں۔ آپ کہہ دیجئے اے منکرو، نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ ابن جریر طبری کی روایت ہے کہ سورہ الکافرون کے علاوہ یہ آیت بھی نازل ہوئی، سورہ الزمر آیت نمبر 64 سے 66 تک۔ ترجمے کو دیکھیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کا مشورہ دیتے ہو، اور البتہ تحقیق آپ کی طرف اور تمام گزشتہ پیغمبروں کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اے انسان، اگر تو شرک کرے گا تو تیرے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اے انسان، کبھی شرک نہ کرنا بلکہ ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں رہنا۔ اس کے ساتھ اب ہم جو اگلی چیز توجہ طلب ہے وہ ہے انسان کی روح اور نفس۔ اچھا، اب دیکھیں بعض کیسے انسان برائی کی طرف اپنے آپ کو لے کر جاتا ہے نا۔ بعض علماء کے نزدیک روح اور نفس ایک ہی شے ہے، مگر علماء محققین کے نزدیک ایک روح ہے اور نفس دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ اساتذہ ابو القاسم کشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخلاق حمیدہ کے معدن اور منبع کا نام روح ہے، اچھے اخلاق، اور اخلاق ذمیمہ کا معدن اور سرچشمے کا نام نفس ہے۔ ٹھیک ہے، تو مگر جسم لطیف ہونے میں دونوں مشترک ہیں، جیسے ملائکہ اور شیاطین جسم لطیف ہونے میں مشترک ہیں، مگر ملائکہ نورانی ہیں، شیطانی اور شیاطین ناری ہیں۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور شیاطین نار سے پیدا کیے، جیسے صحیح مسلم کی حدیث میں مذکور ہے۔ حافظ ابن عبد البرہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں تمہید میں ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ ان اللہ خلق آدم وجعل فیہ نفسا وروحا فمن روح افافہ وحمہ وحلمہ وسخاہ ووفاءہ ومن النفس شہوۃ وطیشۃ وصفحہ وغضبہ ونحو ھذا۔ ترجمے کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں ایک نفس اور ایک روح کو رکھا، پس عفت اور فہم اور علم اور سخاوت اور وفا یہ سب چیزیں روح سے نکلتی ہیں، اور شہوت
غصہ، اس قسم کے تمام اخلاق ضمیمیہ نفس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اچھے اخلاق اور صاف جو ہیں روح سے ظاہر ہوتے ہیں، اور اخلاق ضمیمیہ نفس سے ظاہر ہوتا ہے۔ نیز قرآن حدیث میں ذرا غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہوت اور طیش اور غضب اور اس قسم کے تمام اخلاق ضمیمیہ قرآن و حدیث میں نفس ہی کی طرف منسوب کیے گئے، روح کی طرف منسوب نہیں کیے گئے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 31 میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَىٰ أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے جنت میں وہ ہوگا جو تمہارے نفس خواہش کریں گے۔ اور نفوس سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں ہے، اور نفوس حاضر کیے گئے ہیں حرص اور بخل پر، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو شہوتوں سے باز رکھا سو بہشت ان کا ٹھکانہ ہے۔ سورہ نازیات آیت نمبر 40۔ ان آیتوں میں شہوت اور حرص اور ہوائے نفسانی کو نفس کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اب روح کو دیکھیں، روح کی شکل بعینہ وہی ہے جو انسان کی ہے۔ جس طرح جسم کی آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر ہیں، اسی طرح روح کے بھی آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر سب ہیں۔ اصل انسان تو روح ہے، اور یہ ظاہری جسم روح کے لیے بمنزلہ لباس کے ہیں۔ جسمانی ہاتھ روحانی ہاتھوں کے لیے بمنزلہ آستین کے ہیں، اور ٹانگیں بمنزلہ پاجامہ کے ہیں، اور سر بمنزلہ ٹوپی کے ہے، اور چہرہ بمنزلہ نقاب کے ہے۔ تو اللہ جب انسان دنیا میں آیا تو جو روح کی بیماریاں ہیں وہ ہے حسد، کینہ، بغض، بدگمانی، جھوٹ، اسی طرح کی دنیا پرستی، یہ سب چیزیں۔ اور نفس کی جہاں تک بات کی جائے تو قرآن نے 3 قسم کے نفس کا ذکر کیا۔ نفس امارہ جو دنیا پرست یا کافروں کا نفس ہوتا ہے، اور نفس لوامہ وہ مسلمان جو غلطیاں بھی کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، اور نفس مطمئنہ جو اللہ والوں کا نفس ہے، یہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ جی اب آپ دیکھیں کہ اسلام کی تبلیغ کا جو کام تھا وہ مسلسل جاری تھا، اور اب آپ یہ دیکھیں سیرت کو بھی پڑھتے ہوئے کس طرح کفار کا نفس ہے، مسلمانوں کا نفس ہے، اور آج کی دنیا میں بھی کیا ہم ہدایت کے طلبگار ہیں، اللہ کی محبت کے طلبگار ہیں؟ اگر طلبگار ہیں تو پھر توفیق مل ہی جاتی ہے۔ اسلام کی تبلیغ، اس کے بعد کچھ دن تک آپ خاموش رہے، پھر آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ کو اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہر طرف پھیلا دینے کا حکم سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو جمع کیا، ان کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں خاص طور پر تمہاری طرف اور عام طور پر سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم تم جس طرح جاگتے ہو اسی طرح ایک دن حساب کتاب کے لیے دوبارہ جگائے جاؤ گے، پھر تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اچھائیوں اور نیک اعمال کے بدلے میں تمہیں اچھا بدلہ ملے گا، اور برائی کا بدلہ برا ملے گا۔ وہاں بلا شبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کی قسم ہے بنی عبد المطلب، میرے علم میں ایسا کوئی نوجوان نہیں جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز لے کر آیا ہو۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کو سن کر ابو لہب نے سخت ترین انداز میں کہا، اے بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ ایک فتنہ ہے، اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا اس پر ہاتھ ڈالے بہتر یہ ہے کہ تم ہی اس پر قابو پالو۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر تم اس کی بات سن کر مسلمان ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی۔ اگر تم اسے دوسرے دشمنوں سے بچانے کی کوشش کرو گے تو تم خود قتل ہو جاؤ گے۔ اس کے جواب میں اس کی بہن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی کہ اپنے بھتیجے کو اس طرح رسوا کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ اور پھر اللہ کی قسم بڑے بڑے عالم یہ خبریں دیتے آ رہے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، لہٰذا میں تو کہتی ہوں یہی وہ نبی ہے۔
ابو لہب کو یہ سن کر غصہ آیا، بولا اللہ کی قسم یہ بکواس اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کی باتیں ہیں۔ جب قریش کے خاندان ہم پر چڑھائی کر کے آئیں گے، سارا عرب ان کا ساتھ دیں گے تو اس کے مقابلے میں ہماری کیا چلے گی؟ اللہ کی قسم ان کے لیے ہم ایک تر نوالے کی حیثیت ہوں گے۔ اس پر ابو طالب بول اٹھے، اللہ کی قسم جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام قریش کو اسلام کی دعوت دی۔ ان سب سے فرمایا، اے قریش، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے جھوٹا خیال کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، نہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ اب آپ نے فرمایا، اے گروہ قریش، اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں تمہیں اس زبردست عذاب سے صاف ڈرا رہا ہوں جو سامنے ہے۔ میں تم کو لوگوں کو 2 کلمے کہنے کی دعوت دیتا ہوں جو زبان سے کہنے میں بہت ہلکے لیکن ترازو میں بے حد وزنی ہوں گے۔ ایک اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دوسرا یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری بات کو قبول کرتا ہے؟ آپ کے خاموش ہونے پر ان سب میں سے کوئی نہ بولا تو آپ نے اپنی بات پھر دہرائی، پھر آپ نے تیسری بار اپنی بات دہرائی، مگر اس بار بھی سب خاموش کھڑے رہے۔ اتنا ہوا کہ سب نے آپ کی بات خاموشی سے سن لی اور واپس چلے گئے۔ ایک دن قریش کے لوگ مسجد حرام میں جمع تھے، بتوں کو سجدہ کر رہے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، اے گروہ قریش، اللہ کی قسم تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گئے ہو۔ آپ کی بات کے جواب میں قریش بولے، ہم اللہ کی محبت ہی میں تو بتوں کو پوجتے ہیں تاکہ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں۔ افسوس آج کل ان گنت لوگ بھی قبروں کو سجدہ بالکل اسی خیال سے کرتے ہیں کہ خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کے جواب میں وحی نازل فرمائی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ قریش کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ انہوں نے ابو طالب سے شکایت کی، ابو طالب، تمہارے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا کہا، ہمارے دین میں عیب نکالے، ہمیں بے عقل ٹھہرایا، اس نے ہمارے باپ دادا تک کو گمراہ کیا، اس لیے یا تو ہماری طرف سے آپ اس سے نپٹیے یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ خود آپ بھی اسی دین پر چلتے ہیں جو ہمارا ہے اور ان کے دین کے آپ بھی خلاف ہیں۔ ابو طالب نے انہیں نرم الفاظ میں یہ جواب دے کر واپس بھیج دیا، اچھا میں انہیں سمجھاؤں گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل نہایت حسین شکل و صورت میں بہترین خوشبو لگائے ظاہر ہوئے اور بولے، اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ تمام جنوں اور انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس لیے انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف بلائیں۔ یہ حکم ملتے ہی آپ نے قریش کو براہ راست تبلیغ شروع کر دی، اور حالت اس وقت یہ تھی کہ کافروں کے پاس پوری قوت تھی اور وہ آپ کی پیروی کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ کفر و شرک ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا، بتوں کی محبت ان کے اندر سرایت کر چکی تھی، ان کے دل اس شرک اور گمراہی کے سوا کوئی چیز بھی قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ شرک کی یہ بیماری لوگوں میں پوری طرح سما چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جب بہت بڑھ گیا تو قریش کے درمیان ہر وقت آپ ہی کا ذکر ہونے لگا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آپ سے دشمنی پر اتر آئے، آپ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے، یہاں تک سوچنے لگے کہ آپ کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ لیکن یہ لوگ پہلے ایک بار پھر ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے بولے، ابو طالب، ہمارے درمیان آپ بڑے قابل، عزت دار، بلند مرتبہ آدمی ہیں۔ ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، مگر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم لوگ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے
کہ ہمارے معبودوں کو اور باپ دادوں کو برا کہا جائے، ہمیں بے عقل کہا جائے۔ آپ انہیں سمجھا لیں، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک کہ دونوں فریقوں میں سے ایک ختم نہ ہو جائے۔ قتل کی کوشش۔ قریش تو یہ کہہ کر چلے گئے۔ ابو طالب پریشان ہو گئے۔ وہ اپنی قوم کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے۔ دوسری طرف وہ اس بات کو پسند نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی شخص بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اس لیے اپنے اوپر اور مجھ پر رحم کرو اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ ابو طالب کی اس گفتگو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال کیا کہ اب چچا ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ وہ بھی اب آپ کی مدد کرنا چاہتے تھے، آپ کی حفاظت سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج، بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور یہ کہیں کہ میں اس کا کام چھوڑ دوں تو بھی میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ ہی اس کو ظاہر فرما دے۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی آواز بھر گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر آپ اٹھ کر جانے لگے، لیکن اسی وقت ابو طالب نے آپ کو پکارا، بھتیجے ادھر آؤ۔ آپ ان کی طرف مڑے تو انہوں نے کہا، جاؤ بھتیجے، جو دل چاہے کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب قریش کو اندازہ ہو گیا کہ ابو طالب آپ کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں ہے تو وہ عمارہ بن ولید کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، ابو طالب، یہ عمارہ بن ولید ہے، قریش کا سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور سب سے زیادہ حسین نوجوان، تم اسے لے کر اپنا بیٹا بنا لو اور اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، اس لیے کہ وہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے دین کے خلاف جا رہا ہے۔ اس نے تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دی اور ان کی عقلیں خراب کر دیں۔ تم اسے ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اسے قتل کر دیں۔ انسان کے بدلے میں ہم تمہیں انسان دے رہے ہیں۔ قریش کی یہ بیہودہ تجویز سن کر ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہیں کوئی اونٹنی اپنے بچے کو چھوڑ کر کسی دوسرے بچے کی آرزو مند ہو سکتی ہے؟ ان کا جواب سن کے معتم بن عدی نے کہا، ابو طالب، تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا اور جو بات تمہیں ناپسند ہے اس سے چھٹکارے کے لیے کوشش کی۔ اب میں نہیں چاہتا کہ اس کے بعد تم ان کی کوئی اور پیشکش قبول کرو گے۔ جواب میں ابو طالب بولے، اللہ کی قسم، انہوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، بلکہ تم سب نے مل کر مجھے رسوا کرنے اور میرے خلاف گٹھ جوڑ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا، اس لیے اب جو تمہارے دل میں آئے کر لو۔ بعد میں یہ شخص یعنی عمارہ بن ولید حبشہ میں کفر کی حالت میں مرا، اس پر جادو کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ وحشت زدہ ہو کر جنگلوں گھاٹیوں میں مارا پھرا کرتا تھا۔ اسی طرح دوسرا شخص معتم بن عدی بھی کفر کی حالت میں مرا۔ غرض جب ابو طالب نے قریش کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی تو معاملہ حد درجے سنگین ہو گیا۔ دوسری طرف ابو طالب نے قریش کے خطرناک ارادوں کو بھانپ لیا۔ انہوں نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بلایا، ان سے درخواست کی کہ سب مل کر آپ کی حفاظت کریں، آپ کا بچاؤ کریں۔ ان کی یہ بات سن کر سوائے ابو لہب کے سب تیار ہو گئے۔ ابو لہب نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ یہ بدبخت سختی کرنے اور آپ کے خلاف آواز اٹھانے سے باز نہ آیا۔ اسی طرح جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے، ان کی مخالفت میں بھی ابو لہب ہی سب سے پیش تھا۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچانے میں بھی قریش نے بڑھ چڑھ کر کیا۔ آپ کو تکلیف پہنچانے کے سلسلے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے فرماتے، ایک روز مسجد حرام میں تھا کہ ابو جہل آیا، بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن مار دوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر آئے، تیز تیز چلتے مسجد حرام میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ گزرتے وقت آپ کو دیوار کی رگڑ لگ گئی۔ اس وقت آپ سورہ الگ کی آیت 1، 2 اور 2 پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اے پیغمبر، آپ اپنے رب کا نام لے کر قرآن پڑھا کیجیے، وہ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انہیں خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تلاوت کرتے ہوئے آپ سورت کی آیت 6 تک پہنچ گئے۔ ترجمہ: سچ مچ بے شک کافر آدمی حد سے نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے سورت کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ سجدے میں گر گئے۔ اسی وقت کسی نے ابو جہل سے کہا، ابو الحکم، یہ محمد سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل فوراً آپ کی طرف بڑھا، آپ کے نزدیک پہنچا، لیکن پھر اچانک واپس آ گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا، ابو الحکم کیا ہوا؟ ابو الحکم، یہ اس کا نام تھا ابو جہل کا۔ جواب میں اس نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا؟ اس کی بات سن کر لوگ اور زیادہ حیران ہوئے، بولے، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے ابو الحکم؟ اس پر ابو جہل نے کہا، مجھے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک دن ابو جہل نے کہا، اے گروہ قریش، جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہے ہیں، تمہارے معبودوں کو برا کہہ رہے ہیں، تمہاری عقلوں کو خراب کر رہے ہیں اور تمہارے باپ دادوں کو گالیاں دے رہے ہیں، اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جو ہی وہ سجدے میں جائیں گے میں وہ پتھر ان کے سر پہ دے ماروں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا اور مجھے پناہ دینا، چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا، پھر بنی عبد المناف میرا جو بھی حشر کریں۔ یہ سن کر قریش نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہیں کسی قیمت پر دغا نہیں دیں گے، اس لیے تم جو کرنا چاہتے ہو اطمینان سے کر لو۔ دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق بہت بھاری پتھر اٹھا لایا اور لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عادت کے مطابق صبح کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے، کعبے کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے آتے ہی نماز کی نیت باندھی۔ ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، ابو جہل اپنے پروگرام میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر جو ہی آپ سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ کے نزدیک ہوا، ایک دم اس پر لرزہ طاری ہو گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے پیچھے ہٹا۔ ادھر پتھر پر اس کے ہاتھ اس طرح جم گئے کہ اس نے چاہا ہاتھ اس پر سے ہٹا لے لیکن نہ ہٹا سکا۔ قریش کے لوگ فوراً اس کے گرد جمع ہو گئے، بولے، ابو الحکم کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے رات کو تم سے جو کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے محمد کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی ان کے قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے ساتھ راستے میں آ گیا۔ میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا، وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا لے گا۔ جب اس واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ میرے نزدیک آتا تو ضرور اس کو پکڑ لیتے۔ آخری آزمائش۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آپ کے پاس آیا اور بولا، کیا میں نے آپ کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ جانتے نہیں میں سب سے بڑے گروہ والا ہوں۔ اس پر سورہ الگ کی آیت نمبر 17 اور 18 17-18 نازل ہوئی۔ ترجمہ: سو یہ اپنے گروہ کے لوگوں کو بلا لے، اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی جہنم کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر ابو جہل اپنے گروہ کو بلاتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے اسے پکڑ کر تہس نہس کر دیتے۔ ایک روز ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ سے مخاطب ہوا، آپ کو معلوم ہے میں بطحا والوں کا محافظ اور میں یہاں ایک شریف ترین شخص ہوں۔
इस वक्त अल्लाह ताला ने सूरह दखान की आयत 49 नाजिल की, जिसका तर्जुमा है, चख तू बड़ा मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम है। आयत का ये जुमला जहन्नम के फरिश्ते अबू जहल को दरवाजे में डालते वक्त इसे फटकारते हुए कहेंगे। अबू लहब भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईज़ा रसानी में आगे आगे था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग में रुकावटें डालता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता था। इसकी बीवी उम्मे जमील भी इसके साथ शामिल थी। वह जंगल से कांटेदार लकड़ियां काट कर लाती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह लहब नाज़िल फरमाई। इसमें अबू लहब के साथ इसकी बीवी को भी अजाब की खबर दी गई। वो गुस्से में आग भगोला हो गई, पत्थर हाथ में लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्होंने अबू लहब की बीवी को आते देखा तो फरमाया, अल्लाह के रसूल, ये औरत बहुत ज़्यादा ज़ुबान दराज है। अगर आप यहाँ ठहरे तो इसकी बदज़ुबानी से आपको तकलीफ़ पहुँचेगी। इनकी बात सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर फ़िक्र न करो, वो मुझे नहीं देख सकेगी। इतने में मैं जमील नज़दीक पहुंच गई। इसे वहाँ सिर्फ अबू बकर सिद्दीक़ नज़र आए। वो आते ही बोली, आओ अबू बकर, तुम्हारे दोस्त ने मुझे जलील किया। कहाँ है तुम्हारा दोस्त जो शेर पढ़ता है? अबू बकर बोले, क्या तुम्हें मेरे साथ कोई नज़र आ रहा है? क्यों, क्या बात है? मुझे तो तुम्हारे साथ कोई नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने पूछा, तुम इनके साथ क्या करना चाहती हो? जवाब में इसने कहा, मैं ये पत्थर इनके मुंह पे मारना चाहती हूँ। इसने मेरी शान में नाजेबा को शेर कहे हैं। वो सूरह लहब की आयत को शेर समझती रही। इस पर उन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, वो शायर नहीं है। वो तो शेर कहना जानते ही नहीं, ना उन्होंने तुम्हें जलील किया। ये सुनकर वो वापस लौट गई। बाद में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, वो आपको क्यों नहीं देख सकी? आपने फरमाया, एक फ़रिश्ते ने मुझे अपने परों में छुपा लिया था। एक रवायत के मुताबिक आपने ये जवाब इरशाद फरमाया, मेरे और इसके दरमियान एक आड़ पैदा कर दी गई थी। अबू लहब के एक बेटे का नाम उतबा था और दूसरे का नाम अतीबा था। ऐलान नबूवत से पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों बेटियों हज़रत रुकैया और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का निकाह अबू लहब के दोनों बेटों से कर दिया था। ये सिर्फ निकाह हुआ था, भी रुखसती नहीं हुई थी। इस्लाम का आगाज़ हुआ, सूरह लहब नाजिल हुई तो अबू लहब ने गुस्से में आकर अपने बेटों से कहा, अगर तुम मोहम्मद की बेटियों को तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। चुनांचे इन दोनों ने इन्हें तलाक दे दी। देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के लिए इसमें हिकमत थी। गोया अल्लाह ताला ने चाहा कि ये पाक साहबजादियाँ उतबा और अतीबा के यहाँ ना जा सकें। रिश्ता इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पर ख़त्म हो गया। यानी आप दोनों चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ थीं, इसलिए ये कदम उठाया गया। इस मौके पर अतीबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने आपकी शान में गुस्ताखी की। आप साहबजादी की वजह से पहले ही गमगीन थे। इन हालात में आपने इसके हक़ में बद्दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लत फरमा दे। अतीबा ये बद्दुआ सुनकर वहाँ से लौट आया। इसने अपने बाप अबू जहल को सारा हाल सुनाया। इसके बाद दोनों बाप बेटे काफ़िले के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ये लोग एक जगह ठहरे। वहाँ करीब ही एक राहिब की इबादतगाह थी। राहिब इनके पास आया। इसने इन्हें बताया, इस इलाके में जंगली दरिंदे रहते हैं। अबू लहब ये सुनकर खौफज़दा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ याद आ गई। इसने काफ़िले वालों से कहा, तुम लोग मेरी हैसियत से बाखबर हो और ये भी जानते हो कि मेरा तुम पर क्या हक़ है। उन्होंने एक ज़ुबान होकर कहा, बेशक हमें मालूम है। अबू लहब ये सुनकर बोला, तब फिर तुम हमारी मदद करो। मैं मोहम्मद की बद्दुआ की वजह से खौफज़दा हूँ, इसलिए तुम लोग अपने सामान इस इबादतगाह की तरफ रख कर इस पर मेरे बेटे का बिस्तर लगा दो और इसके चारों तरफ तुम लोग अपने बिस्तर लगा लो। इन लोगों ने ऐसे ही किया। यही नहीं, उन्होंने अपने चारों तरफ
اونٹوں کو بھی بٹھا دیا۔ اس طرح عتیبہ ان سب کے عین درمیان میں آ گیا۔ اب وہ سب کی پاسبانی کرنے لگے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ نصف رات کے قریب ایک شیر وہاں آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سونگھنے لگا، ایک ایک کو سونگھتے ہوئے آگے بڑھا، یہاں تک کہ وہ لمبی چھلانگ لگا کر عتیبہ تک پہنچ گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اسے چیڑ پھاڑ کر ہلاک کر دیا۔ تکلیف پہنچانے کا ایک اور واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے اور جی تھوڑا سا پاز آ گیا، معذرت۔ اچھا، تکلیف پہنچانے کا ایک اور واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریب ہی کچھ جانور ذبح کیے گئے۔ وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ ان جانوروں کی ایک اوجڑی ابھی تک وہیں پڑی تھی۔ ایسے میں ابو جہل نے کہا، کیا کوئی ایسا ہے جو اس اوجڑی کو محمد کے اوپر ڈال دے؟ ایک روایت کے مطابق کسی نے کہا، کیا تم یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہو؟ تم میں سے کون ہے جو وہاں جائے جہاں فلاں قبیلے نے جانور ذبح کیے، ان کا گوبر، خون، اوجری وہاں سے لے آئے؟ کوئی شخص وہاں جا کر گندگی اٹھا لائے اور محمد کے سجدے میں جانے کا انتظار کرے، پھر جو ہی وہ سجدے میں جائیں وہ شخص گندگی ان کے کندھوں کے درمیان رکھ دے۔ تب مشرکوں میں سے ایک شخص اٹھا، اس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا۔ یہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بدبخت تھا۔ یہ گیا اور اوجری اٹھا کے لے آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو اوجری آپ پر رکھ دی گئی۔ اس پر مشرکین زور زور سے ہنسنے لگے، یہاں تک کہ وہ ہنسی سے بے حال ہو گئے اور ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ ایسے میں کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی۔ وہ روتی ہوئی حرم میں آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سجدے میں تھے اور اوجری آپ کے کندھوں پر تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوجری کو آپ پر سے ہٹایا۔ اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھے اور نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے۔ قریش جو ہمارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، یہ بد دعا سنتے ان کی ہنسی دور ہو گئی۔ اس بد دعا کی وجہ سے وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے نام لے کر بھی بد دعا فرمائی، اے اللہ تم عمر بن حشام کو سزا دے، یعنی ابو جہل کو، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف کو سزا دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن قریشیوں کا نام لیا تھا، میں نے انہیں غزوہ بدر میں خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھا اور پھر ان کی لاشوں کو گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ اس طرح کا ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان فرمایا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ کا ہاتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ حجر اسود کے پاس 3 آدمی بیٹھے تھے۔ جب آپ حجر اسود کے پاس سے گزرے، ان کے قریب پہنچے تو ان تینوں نے آپ کی ذات اور برکات پر چند جملے کسے۔ ان جملوں کو سن کر آپ کو تکلیف ہوئی، تکلیف کے آثار آپ کے چہرے سے ظاہر ہوئے۔ دوسرے پھیرے میں ابو جہل نے کہا، تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے، لیکن ہم تم سے صلح نہیں کر سکتے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا بھی یہی حال ہے۔ پھر آپ آگے بڑھے، تیسرے پھیرے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کہا۔ پھر چوتھے پھیرے میں یہ تینوں یکدم آپ کی طرف جھپٹے، قربانیاں ہی قربانیاں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو جہل نے یکدم آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک گھونسا اس کے سینے پر مارا، اس سے وہ زمین پر گر پڑا۔
दूसरी तरफ से अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमैया बिन खल्फ को धकेला। तीसरी तरफ खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा बिन अबी मुईत को धकेला। आखिर ये लोग आपके पास से हट गए। उस वक्त आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, तुम लोग उस वक़्त तक नहीं मरोगे जब तक अल्लाह की तरफ से इसकी सज़ा नहीं भुगत लेते। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये अल्फाज सुनकर इन तीनों में से एक भी ऐसा नहीं था जो खौफ की वजह से कांपने ना लगा। फिर आपने इरशाद फरमाया, तुम लोग अपने नबी के लिए बहुत बुरे साबित हुए। ये फरमाने के बाद आप अपने घर की तरफ लौट गए। हम आपके पीछे पीछे चले। जब आप अपने दरवाजे पे पहुँचे तो अचानक हमारी तरफ मुड़े और फरमाया, तुम लोग गम ना करो, अल्लाह ताला खुद अपने दीन को फैलाने वाला, अपने कलमे को पूरा करने वाला, अपने नबी की मदद करने वाला, इन लोगों को जो अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे हाथों ज़िबा कराएगा। इसके बाद हम भी अपने अपने घरों को चले गए। और फिर अल्लाह की कसम, ग़ज़वा बदर के दिन अल्लाह ताला ने इन लोगों को हमारे हाथों ज़िबा कराया। एक रोज़ ऐसा हुआ कि आप खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे। ऐसे में उक़बा बिन अबी मुईत वहाँ आ गया। इसने अपनी चादर उतार कर आपकी गर्दन में डाली और इसको बल देने लगा। इस तरह आपका गला घुटने लगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ कर आए, उनके कंधों से पकड़ कर धकेला। साथ ही उन्होंने कहा, क्या तुम इस शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और जो तुम्हारे रब की तरफ से खुली निशानियाँ लेकर आया। बुखारी की एक हदीस के मुताबिक हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने एक मरतबा हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, मुझे बताएं मुशरिकीन की तरफ से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज़्यादा बदतरीन और सख्त तरीन सलूक किसने किया। जवाब में उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक मरतबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में नमाज अदा फरमा रहे थे कि उक़बा बिन अबी मुईत आया। इसने आपकी गर्दन में कपड़ा डालकर इससे पूरी कुव्वत से आपका गला घोंटना। इस वक्त अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे धकेल कर हटा दिया। ये कौल हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। उन्होंने यही सबसे सख्त बर्ताव देखा होगा, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इससे कहीं ज़्यादा सख्त बर्ताव किया गया। फिर जब मुसलमानों की तादाद 38 हो गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले चलिए ताकि हम वहाँ नमाज अदा कर सकें। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, अभी हमारी तादाद थोड़ी है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर इसी ख्वाहिश का इजहार किया। आखिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा के साथ मस्जिद हराम में पहुँच गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खड़े होकर खुतबा दिया, लोगों को कलमा पढ़ लेने की दावत दी। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने मजमे में खड़े होकर इस तरह तबलीग की। इस खुतबे के जवाब में मुशरिकीन मक्का हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे मुसलमानों पर उनको मारने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो उन्होंने सबसे ज़्यादा मारा पीटा, मार पीट की इंतहा कर दी। उक़बा ने इन्हें अपने जूतों से मार रहा था। इस पर दोहरा तिला लगा हुआ था। उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर इनके जूतों से इतने ज़रबे लगाएं कि चेहरा लहू लहान हो गया। ऐसे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबीले बनु तैम के लोग वहाँ पहुँच गए। उन्हें देखते ही मुशरिकीन ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़ दिया। इन लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक कपड़े पर लिटाया और बेहोशी की हालत में घर ले आए। इन सब को यकीन हो चुका था कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज ज़िंदा नहीं बचेंगे। इसके बाद बनु तईम के लोग वापस हरम आए। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अगर अबू बकर मर गए तो हम उक़बा को कत्ल करेंगे। ये लोग फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। उन्होंने और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ने इनसे बार बार बात करने की कोशिश की, लेकिन आप बिल्कुल बेहोश थे।
آخر شام کے وقت کہیں جا کر آپ کو ہوش آیا، بولنے کے قابل ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ گھر میں موجود افراد نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنا سوال دہرا رہے تھے۔ آخر ان کی والدہ نے کہا، اللہ کی قسم ہمیں تمہارے دوست کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا تو پھر جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں، ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کر کے مجھے بتائیں۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اسلام قبول کر چکی تھی، لیکن ابھی تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کے ہاں پہنچی۔ انہوں نے جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو بکر محمد بن عبداللہ کی خیریت پوچھتے ہیں۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے بھائی حضرت عمر سے ڈرتی تھیں، وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے انہوں نے کہا میں نہیں جانتی۔ ساتھ ہی وہ بولی کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے فوراً کہا ہاں۔ اب یہ دونوں وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخموں سے چور دیکھا تو چیخ پڑی، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا وہ یقیناً فاسق اور بدترین لوگ ہیں، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ لے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، چنانچہ بولی یہاں آپ کی والدہ موجود ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھے، ان کی طرف سے بے فکر رہیں، آپ کا راز ظاہر نہیں کریں گی۔ اب جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ جمیل نے فرمایا، دار ارقم میں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہیں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل نہ لوں۔ ان دونوں نے کچھ دیر انتظار کیا تاکہ باہر سکون ہو جائے۔ آخر یہ دونوں انہیں سہارا دے کر لے چلی اور دار ارقم پہنچ گئیں۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا۔ آپ نے آگے بڑھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا، بوسہ دیا۔ باقی مسلمانوں نے بھی انہیں گلے سے لگایا، بوسہ دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ میرے چہرے پر چوٹیں آئیں، یہ میری والدہ میرے ساتھ آئی ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی، پھر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ اسی وقت ایمان لے گئیں، جس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کو بے حد خوشی ہوئی۔ ایک روز صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع تھے۔ ایسے میں کسی نے کہا، اللہ کی قسم قریش نے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی زبان سے بلند آواز میں قرآن نہیں سنا، اس لیے تم میں سے کون ہے جو ان کے سامنے بلند آواز میں قرآن پڑھے؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، میں ان کے سامنے بلند آواز سے قرآن پڑھوں گا۔ یہاں پہ آج کا جو لیسن ہے یہ مکمل ہو گیا، اور اس میں دیکھیں کہ کتنی مشکلات کا سامنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا۔ ہم جو آج روتے ہیں نا، اپنی جو ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اصل میں تو اللہ کی راہ میں صحابہ کرام یہ بولتے تھے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اگر ہمیں خدا 100 جانیں دیتا تو 100 اللہ کی خاطر قربان ہوتے، تو کیا ہم ایک جان، خالصتاً ایک جان واقعی میں اللہ کے لیے دے سکتے ہیں؟ آج جو یہ مسلمان مردوں نے جہاد کو ختم کر دیا،
تو ظاہر ہے اسلام زوال پذیر ہوا، لیکن اسلام پھر اٹھے گا، پھر زندہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمان کی طاقت کو ہر صبح ہر شام مضبوط کرے، اور ایمان پر ہم اس دنیا سے جائیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔